بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حجر آیات 1 تا 25 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا يلههم الأمل فسوف يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مکی ہے، سورہ حجر سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں 15 نمبر اور ترتیب نزول میں اس کا 54 نمبر ہے۔ اس سورہ کا موضوع کفار کو تنبیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تفہیم اور نصیحت بھی نمایاں ہے اس سورت کے اندر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مجرد تنبیہ یا زجر و توبیخ سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ سخت سے سخت تنبیہ کے درمیان بھی نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے ہیں اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس سنا کر نصیحت فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، کسی دوسری نشانی کی اس کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو لوگ آج اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ جلد آنے والے ہیں، وہ وقت جلد آنے والا ہے جب وہ اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے اور افسوس کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تمام ہلاک شدہ اقوام کی طرح اس قوم کی ہلاکت کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ وہ وقت آئے گا تو اللہ عذاب لے آئے گا۔ یہ فرشتوں کے ظہور کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ فرشتے تو جب آتے ہیں عذاب کا فیصلہ لے کر ہی آتے ہیں، اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ان کی طرف سے قرآن کی تکذیب کی پرواہ مت کرو، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ اطمینان رکھو کہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو قائل کرنے والا نہیں بن سکتا، اس کو دیکھ کر بھی کوئی بات بنا لیں گے۔ چنانچہ فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی بعید نہیں کہ ایک وقت آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہوتا، ہم مسلمان بن گئے ہوتے۔ ربما یہ ایسا کلمہ ہے جو مطلق اسبات کے لیے آتا ہے، زیادہ تر یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آتا ہے، لیکن کبھی مستقبل کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یہ کلمہ تقلیل کے لیے آتا ہے،
جب تکثیر کے لیے کم آتا ہے، جبکہ تکثیر کے لیے کم آتا ہے، چنانچہ فرمایا مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں۔ اس ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ فکر، ان کے اندر تو یہ ذکر قلب کی ٹھنڈک اور روح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شنابہ بن کر لگتا ہے اور اسے سن کر ان کے اندر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا گرم سلاخ تھی جو سینے کے پار ہو گئی۔ اور آگے فرمایا کہ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو آفاق و انفس اور آسمان و زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جن کی یہ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان نشانیوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ قدرت کے ان معجزات کے ہوتے ہوئے کسی نئے معجزے کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والے دماغ ہوں تو ایک پتہ ہے معرفت کا درکار ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی چند آیات جن کے اندر مختصر سا میسج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔